توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عقل تو کل دوسروں کی خطا و غلطی سے درگزر کیجیے تاکہ وہ بھی آپ سے درگزر کریں۔ عقل تو کل دوسروں کی خطا و غلطی سے درگزر کیجیے تاکہ وہ بھی آپ سے درگزر کریں۔ آج بحث جو ہماری منطق میں ہے وہ ہے اقسام التقابل۔ اقسام التقابل آپ کی خدمت میں عزیزوں کے المتقابلان کی تعریف کی تھی کہ متقابلان کسے کہتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ ایسے دو متنافر معنی ہوتے ہیں جو ایک محل میں ایک ہی جہت سے ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، جیسے انسان اور لا انسان، اندھا اور بینا، ابوت اور بنوت، سیاہی اور سفیدی۔ تعریف ہوئی تھی۔ آج آپ کی خدمت میں اقسام تقابل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اقسام تقابل جو ہیں وہ چار ہیں۔ نقیضین یا سلب و ایجاب کا تقابل ہے، دوسرا ملکہ اور عدم ملکہ کا تقابل ہے، اور تیسرا ضدین کا تقابل ہے، چوتھا متضاعفین کا تقابل ہے۔ اقسام تقابل چار ہیں: نقیضین یا سلب اور ایجاب، ملکہ اور عدم ملکہ، نمبر 3 ضدین، نمبر 4 متضاعفین۔ اب آئیے جناب، تقابل نقیضین کیا ہے یا سلب و ایجاب کا تقابل؟ پہلے معنی کرتا ہوں۔ نقیضین ایسے دو امور ہوتے ہیں کہ جن میں سے ایک وجودی اور دوسرا عدمی ہوتا ہے، یعنی اسی وجودی کا عدم ہوتے ہیں۔ نقیضان ایسے دو امور ہیں کہ جن میں سے ایک وجودی اور دوسرا عدمی، یعنی اسی وجودی کا عدم ہوتے ہیں، جیسے انسان اور غیر انسان، سیاہی اور غیر سیاہی، نورانی اور غیر نورانی۔ عرض کیا ہے کہ نقیضان دو ایسے امور ہیں جن میں ایک وجودی اور دوسرا عدمی، یعنی اس وجودی کا عدم ہوتے ہیں۔ انسان لا انسان کے ساتھ متناقض ہے، لیکن انسان لا شجر کے ساتھ تناقض نہیں رکھتا ہے۔ نقیضین کی خصوصیت میرے عزیزو یہ ہے کہ نقیضین عقل کے بدیہی حکم کی روشنی میں نہ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ اٹھ سکتے ہیں۔ نہ جمع ہو سکتے ہیں یعنی امکان نہیں ہے کہ ایک چیز انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو، چونکہ اجتماع نقیضین ہے، نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اٹھ سکتے ہیں، یعنی ممکن نہیں ہے کہ شے واحد آن واحد میں نہ موجود ہو اور نہ معدوم ہو، اور ان دو کے درمیان کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ ایک گروہ اہل سنت بھائیوں کا قائل ہے واسطے کا، اور اس کا نام حال رکھتے ہیں۔ اس کا نام حال رکھتے ہیں، کہتے ہیں ارتفاع کو باطل مطلب ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اٹھ سکتے ہیں اس واسطے میں جس کا نام حال ہے۔
تو یہ جو مطلب تھا یہ تھا جناب علی اپنے بھائیوں کی خدمت میں نقیضین کے بارے میں۔ دوسرا جو تقابل ہے وہ ملکہ اور عدم ملکہ کا تقابل ہے۔ ملکہ یعنی امر وجودی، عدم ملکہ یعنی امر عدمی۔ ملکہ اور عدم ملکہ دو ایسے امور ہوتے ہیں کہ جن میں سے ایک وجودی اور دوسرا عدمی ہوتا ہے، جو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسے محل سے یہ دونوں اٹھ سکتے ہیں جس میں ملکہ درست نہ ہو۔ ملکہ اور عدم ملکہ دو ایسے امور ہوتے ہیں کہ جن میں ایک وجودی اور دوسرا عدمی ہوتا ہے، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسے محل سے یہ دونوں اٹھ سکتے ہیں کہ جس میں ملکہ درست نہ ہو، جیسے بینائی اور اندھے پن یا شادی شدہ اور کنوارے پن کا تقابل۔ اس تقابل میں جو مثال دی ہے، بینائی ملکہ ہے اور اندھا پن اس ملکے کا عدم ہے۔ شادی شدہ ہونا ملکہ ہے اور کنوارا ہونا اسی کا عدم ہے۔ اندھا ہونا وہاں آ سکتا ہے جہاں بینائی کا آنا صحیح ہو، کیونکہ اندھا پن ہر جگہ بینائی نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک خاص عدم بینائی ہے۔ اس جگہ بینائی نہ ہو جہاں بینائی آ سکتی ہے۔ اندھا اسے کہتے ہیں جس میں بینا ہونے کی بھی صلاحیت ہو۔ اسی طرح کنوارا ہونا بھی وہاں بولا جاتا ہے جہاں شادی ہو سکتی ہے، نہ کہ جہاں شادی نہ ہو وہاں کنوارا بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ پس ایک بات عرض کروں، خصوصیت ملکہ اور عدم ملکہ یہ ہے کہ عدم ملکہ صحیح نہیں ہے مگر جہاں ملکہ صحیح ہے، اما وہاں صحیح ہے جہاں بینائی کا امکان ہو۔ اندھا آپ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر صلاحیت ہو بینا ہونے کی۔ ٹھیک ہے نا؟ کنوارا وہاں بولا جاتا ہے جہاں شادی شدہ ہونے کی صلاحیت ہو۔ پس ملکہ اور عدم ملکہ نقیضین کی مانند نہیں ہیں کہ نہ ایک ساتھ اٹھ سکیں اور نہ ایک ساتھ جمع ہو سکیں، بلکہ یہ دونوں اٹھ جا سکتے ہیں، اگرچہ دونوں کا اجتماع ممنوع ہے۔ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں ملکہ اور عدم ملکہ، لیکن اٹھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ پتھر ہے، پتھر کو نہ اندھا کہا جاتا ہے اور نہ ہی بینا، نہ کنوارا کہا جاتا ہے نہ ہی شادی شدہ، کیونکہ پتھر میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ بینا ہو یا شادی شدہ ہو۔ پس آگا جہاں ملکہ اور عدم ملکہ کی جو تعریف کی ہے پہلے بھی اور دوبارہ کر رہا ہوں کہ یہ دو ایسے امور ہوتے ہیں کہ جن میں ایک وجودی اور دوسرا عدمی ہوتا ہے، یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسے محل سے یہ دونوں اٹھ سکتے ہیں جس میں ملکہ درست نہ ہو۔ ملکہ اور عدم ملکہ کا بھی بات عرض کر دی۔ اب آ جائیے جناب ضدین کا تقابل، جیسے حرارت اور ٹھنڈک، سیاہی اور سفیدی، فضیلت اور رذیلت، حماقت اور بزدلی، ہلکا پن اور بھاری پن۔ مثالیں، اب ضدین کی تعریف کیا ہے؟ ضدین دو ایسے وجودی امر ہوتے ہیں جو یک کے بعد دیگرے
ایک ہی موضوع پر آتے ہیں اور ان کا اس موضوع میں اجتماع قابل تصور نہیں ہے اور ان میں ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر بھی موقوف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تقریباً 4 قیدیں ضدین کی تعریف میں آ گئیں۔ آگا جان توجہ فرمانا، ضدین 2 ایسے وجودی امر ہوتے ہیں، دونوں وجودی ہیں، جس سے نقیضان اور ملکہ اور عدم ملکہ خارج ہوا، کیونکہ وہ دونوں ایک وجودی اور دوسرا عدمی ہوتا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے دونوں امر وجودی ہوتے ہیں، تو پس اس قید سے وہ نکل گئے جو یک کے بعد دیگرے ایک موضوع پر آتے ہیں۔ ضدین 2 امر وجودی ایک کے بعد دوسرا، یک کے بعد دیگرے ایک موضوع پر آتے ہیں۔ اس دوسری قید تھے کہ ایک موضوع پر آتے ہیں، یہ مطلب دلالت کر رہا ہے کہ ضدین ہمیشہ صفات اور اعراض ہوتے ہیں، 2 ذات اور 2 جوہر ایک دوسرے پر قابل حمل نہیں ہیں۔ یہ جو قید لگائی ہے نا، یک کے بعد دیگرے ایک موضوع پر آتے ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضدین ہمیشہ صفات ہوتے ہیں۔ تیسری قید کیا ہے جی؟ ان کا اس موضوع میں اجتماع قابل تصور نہیں ہے۔ اور چوتھی قید یہ ہے کہ ان میں سے ایک کا تعقل اور تصور دوسرے کے تعقل پر موقوف نہیں ہوتا۔ لہذا یہ 4 قیدیں ہیں اس تعریف کے اندر، دوبارہ ذرا غور سے سنیں۔ ضدین 2 ایسے وجودی امر ہوتے ہیں جو یک کے بعد دیگرے ایک ہی موضوع پر آتے ہیں اور ان کا اس موضوع میں اجتماع قابل تصور نہیں ہوتا اور ان میں سے ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف نہیں ہوتا۔ 4 قیدیں آ گئی ہیں۔ پہلی کیا بتائی ہے؟ ضدین 2 ایسے امر وجودی ہوتے ہیں، اس قید سے نقیضان خارج ہو گیا، آپ کا ملکہ اور عدم ملکہ خارج ہو گیا، کیونکہ وہ 2 امر وجودی نہیں ہوتے بلکہ ایک وجودی اور دوسرا عدمی ہوتا ہے۔ دوسری جو قید لگائی ہے، یک کے بعد دیگر ایک موضوع پر آتے ہیں، اس سے یہ سمجھا کہ ضدان ہمیشہ صفات ہوتے ہیں۔ اور تیسری قید ہے کہ یہ ایک موضوع میں قابل جمع نہیں ہوتے ہیں۔ اور چوتھی یہ ہے کہ ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف نہیں ہے۔ اس چوتھی قید سے متضاعفین کو خارج کر دیا ہے کہ انشاءاللہ بھی عرض کروں گا، متضاعفین میں ایک کا تعقل ایک کا تصور دوسرے کے تعقل پر موقوف ہوتا ہے۔ لہذا یہ قید لگائی کہ ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف نہیں ہوتا، متضاعفین کو خارج کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے جو تھوڑی سی وضاحت ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو نقطوں کی شکل میں بیان کر دی کہ اس قید سے کیا کیا خارج کیا ہے۔ مثلا ضدین کی تعریف میں جو کہا ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف نہیں ہوتا، اس سے متضاعفین کو اس نے خارج کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے بات۔ اس کے بعد میرے عزیزو بات ہو رہی ہے متضاعفین کا تقابل۔ متضاعفین کا جو تقابل ہے، جیسے باپ اور بیٹا، اوپر اور نیچے، پہلے اور بعد میں، علت اور معلول، خالق اور مخلوق۔ اگر ان مثالوں کا اگر آپ جائزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تقریباً 3 مطلب جو ہیں نکل رہے ہیں۔ ان مثالوں کو اگر دیکھیں تو 3 مطلب سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا یہ ہے متضاعفین میں کہ ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہے،
یعنی جب آپ ایک متقابل کا تعقل کریں تو اس کے ہمراہ دوسرے متقابل کا تعقل کرنا بھی ضروری ہے۔ جب بھی کسی چیز کے بارے میں آپ تعقل کریں گے، مثال کے طور پر باپ ہے یا علت ہے، تو اس کے ہمراہ لازمی طور پر یہ بھی تعقل کریں گے کہ اس کی کوئی اولاد ہے یا کوئی معلول ہے۔ پہلا مطلب اس کا متضاعفین کا کہ ان میں ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ ایک ہی چیز ایک ہی لحاظ سے متضاعفین کا موضوع ہو، ایک چیز ایک ہی لحاظ سے متضاعفین کا موضوع ہو، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کا باپ بھی ہو اور اسی کا بیٹا بھی ہو۔ ایک آدمی ہے، ایک شخص کا باپ بھی ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے متضاعفین میں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شخص کا باپ ہو اور دوسرے کا بیٹا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا مطلب اگر جان یہ ہے کہ یہ جائز ہے کہ متضاعفین اٹھ جائیں، متضاعفین کہوں متقابلین اٹھ جائیں، جیسا کہ واجب الوجود نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، پتھر نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ البتہ یہاں ایک اشکال ہوا ہے کہ متضاعفین ہمارے پاس ایسے ہیں جو اجتماع اور ارتفاع ان کا محال ہے، نہ جمع ہو سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں، جیسے علت اور معلول ہے، خالق اور مخلوق ہے۔ اس عالم میں کوئی بھی موجود نہیں ہے مگر یا وہ علت ہے یا معلول ہے، خالق ہے یا مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ اشکال آپ کریں گے تو جواب عرض خدمت ہے کہ یہ جو ارتفاع آپ نے کہا ہے محال ہے، حالانکہ ہم نے کہا ہے کہ متضاعفین میں ارتفاع محال نہیں ہے، اجتماع محال ہے۔ یہ جو ارتفاع محال ہوا ہے یہ مقدمہ خارجی کی وجہ سے ہے، جو مسلم اور قبول شدہ ہے کہ عالم اسباب اور مسببات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورا عالم سبب اور مسببات سے ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر یا وہ معلول ہے یا علت ہے۔ یہ کائنات میں ہر چیز یا علت ہے یا معلول ہے، یہ اس خارجی مقدمے کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ اس خارجی مقدمے سے ہٹ کر اگر ہم متضاعفین کو دیکھیں تو وہ قابل ارتفاع ہیں، جیسے پتھر نہ باپ ہے نہ بیٹا، ہو سکتا ہے متضاعفین اٹھ جائیں، قابل امکان ہے۔ یہ جس مثال کو آپ نے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے نا، علت اور معلول والی، تو یہ آپ کہیں کہ یہ تو اٹھ نہیں سکتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یا ہر چیز جو ہے دو چیز سے خالی نہیں ہے، یا علت ہے یا معلول ہے، تو یہ خارجی مقدمے کی وجہ سے ایسا ہے کہ کائنات کا نظام ایسا ہے، یا وہ علت ہے یا معلول ہے یا خالق ہے یا مخلوق ہے۔ اگر یہ خارجی مقدمہ قبول ہوا نہ ہوتا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب آگا جان، آج تھوڑی سی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، لیکن آگا جان آپ انشاءاللہ معاف کریں گے، کوشش کریں گے مطلب کو لینے کی۔ وہ کیا ہے؟ اقسام تقابل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اقسام تقابل 4 ہیں: تقابل نقیضین، تقابل ملکہ اور عدم ملکہ، تقابل ضدین، تقابل متضاعفین، ٹھیک ہے، یہ بیان آپ کی خدمت میں کیا ہے۔ اور تقابل نقیضین میں عرض کیا ہے کہ یہ 2 ایسے امور ہوتے ہیں
جن میں ایک وجودی اور دوسرا عدمی ہوتا ہے، عدمی بھی اسی وجودی کا عدم ہے، کوئی اور عدم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اسی وجودی کا یہ عدم ہوتا ہے، ضرور خیال کرنا۔ اور نقیضین عقل کے بدیہی حکم سے اس کی خصوصیت نقیضین کی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ یہ دونوں اٹھ سکتے ہیں، درمیان میں ان کے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کا بیان ہوا۔ ملکہ اور عدم ملکہ یہ بھی دو ایسے امور ہیں جن میں ایک وجودی ہوتا ہے اور دوسرا عدمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جمع تو نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسے محل سے دونوں اٹھ سکتے ہیں جن میں ملکہ درست نہ ہو، جس کی مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں دی ہیں، بینائی اور اندھا پن، شادی شدہ اور کنوارا ہونا، ٹھیک ہے، مثالیں اس کی دی ہیں آپ کی خدمت میں۔ تیسرا جو تقابل بیان کیا وہ تقابل تھا ضدین کا تقابل۔ ضدین کا جو تقابل ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دو امر وجودی ہوتے ہیں جو یک کے بعد دیگرے ایک موضوع پر آتے ہیں، اور ان کا ایک موضوع میں اجتماع قابل تصور نہیں ہے، اور ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر بھی موقوف نہیں ہے، ان کی قیود کی بھی وضاحت کر دی۔ اور چوتھا متضاعفین کا تقابل تھا، جس کی تعریف یہ تھی کہ یہ دو امر ہوتے ہیں متضاعفین جن میں ایک کا تعقل جو ہے دوسرے کے تعقل پر موقوف ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں لیکن یہ دونوں ایک ساتھ اٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ نکات بھی بیان کیے ہیں جو اس کے اندر تھے۔ اب آئیے عبارت کی طرف میرے عزیزو توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ اقسام التقابل، تقابل کی اقسام۔ للتقابل اربعۃ اقسام، تقابل کی 4 قسمیں ہیں۔ تقابل النقیضین اب سلب والیجاب، تقابل النقیضین یا سلب و ایجاب، مثل انسان و لا انسان، انسان اور لا انسان، سواد و لا سواد، سیاہی اور غیر سیاہی، منیر و غیر منیر، نورانی اور غیر نورانی۔ والنقیضان، نقیضان کی تعریف فرما رہے ہیں، امران وجودی و عدمی، نقیضان 2 امر ہیں، وجودی و عدمی، وجودی اور عدمی۔ اے عدم لذالک الوجودی، یعنی اسی وجودی کا عدم ہے۔ انسان کی نقیض لا انسان ہے، لا حجر و لا شجر نہیں ہے، پس نقیض کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نقیض اسی وجودی کا عدم ہے۔ وَهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ بِبَدِیہَةِ العقل، یہ دونوں نقیضین عقل کے بدیہی حکم کی روشنی میں، نقیضان عقل کے بدیہی حکم کی روشنی میں لا یجتمعان ولا یرتفعان، نہ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ اٹھ سکتے ہیں، ولا واسطہ بینہما، اور ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ایک گروہ اہل سنت کا رائے ہے کہ ان میں جو ہے ایک واسطہ ہے اور اس کو حال کا نام دیتے ہیں، وہاں یہ دونوں اٹھ سکتے ہیں۔ ایک اہل سنت بھائیوں کا کہنا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا تقابل، تقابل الملکۃ و عدمہا، ملکہ ایک امر وجودی ہے اور عدم جو ہے وہ امر عدمی ہے۔ تقابل الملکۃ و عدمہا، تقابل ملکہ اور عدم ملکہ،
کل بصر والاعما، جیسے بینائی، والاعما اور اندھاپن، والزواج والعذوبہ، یا شادی شدہ اور کنوارے پن، زواج شادی شدہ، والعذوبہ اور کنوارا پن کا تقابل۔ فالبصر ملکۃ والاعما عدمھا، بصر ملکہ ہے، بینائی ملکہ ہے، والاعما عدمھا، عدم ملکہ، اور اندھا پن عدم ملکہ ہے۔ والزواج ملکۃ والعذوبہ عدمھا، شادی شدہ ہونا ملکہ ہے اور کنوارا ہونا عدم ملکہ ہے، عدم ملکہ ہے۔ ولا یصح ان یحل الاعمی الا فی موضع یصح فیہ البصر، صحیح نہیں ہے، توجہ کرنا، یہ خصوصیت ملکہ اور عدم ملکہ بتا رہے ہیں۔ ولا یصح ان یحل الاعمی الا فی موضع یصح فیہ البصر، صحیح نہیں ہے ان یحل الاعمی، کہ اعمیٰ اور اندھاپن حلول کرے، وارد ہو آئے، الا فی موضع یصح فیہ البصر، مگر اس جگہ جہاں بینائی کا ہونا صحیح ہے۔ لأن الاعمی لیس هو عدم البصر مطلقا، اس لیے کہ اندھا ہونا لیس هو عدم البصر، عدم البصر نہیں ہے مطلقاً، چاہے بصارت کی صلاحیت ہو یا نہ ہو، نہیں، اعمیٰ نہیں ہے عدم البصر مطلقاً کہ اس میں صلاحیت ہو یا نہ ہو، بل عدم البصر الخاص، بلکہ اندھا جو ہوتا ہے وہ عدم البصر خاص ہے۔ وَهُوَ عَدَمُهُ فِي مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا، بلکہ وہ عدم بصر ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ بصیر ہو، وہ بینا ہو، اس کے لیے۔ وَقَذَا الْعَذُوبَةُ لَا تُقَالُ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ لَا يَصِحُ فِيهِ الزِّوَاجُ، اسی طرح کنوارا ہونا نہیں کہا جائے گا مگر اس جگہ جس میں شادی شدہ ہونا صحیح ہو۔ لا عدم الزواج مطلقاً، نہ عدم زواج ہے مطلقاً کہ حتیٰ جس میں شادی شدہ ہونے کی صلاحیت نہ ہو۔ فَهُمَا لَيْسَ كَالنَّقِيضَيْنِ لَا يَرْتَفِعَانِ وَلَا يَجْتَمِعَانِ، فَهُمَا، یہ ملکہ اور عدم ملکہ نقیضین کی طرح نہیں ہیں، لا یرتفعان ولا یجتمعان، کہ یہ نہ اٹھ سکتے ہیں، ولا یجتمعان، اور نہ جمع ہو سکتے ہیں، نقیضین ان کی طرح یہ نہیں ہیں، بل ہما یرتفعان، بلکہ ہما یہ ملکہ اور عدم ملکہ یرتفعان اٹھ سکتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ یمتنع اجتماعہما، اگرچہ ان دونوں کا جمع ہونا ممتنع ہے، جمع نہیں ہو سکتے ہیں ملکہ اور عدم ملکہ، لیکن اٹھ سکتے ہیں۔ فالحجر لا یقال فیہ اعمی ولا بصیر، پتھر کو نہ اندھا کہا جا سکتا ہے اور نہ بینا، ولا اعزب ولا متزوج، اور نہ کنوارا اور نہ شادی شدہ۔ لأن الحجر لیس من شانہ ان یکون بصیرا، اس لیے کہ جو پتھر ہے اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بینا ہو، ولا من شانہ ان یکون متزوجا، اور نہ اس کی یہ شان ہے کہ وہ شادی شدہ ہو۔ اذن نتیجہ دے رہے ہیں، الملکۃ وعدمھا، ملکہ اور عدم ملکہ کیا ہے جی؟ امران وجودی وعدمی، دو امر ہیں، ایک وجودی اور عدمی، لا یجتمعان، جمع نہیں ہوتے ہیں، وَيَجُوزُ أَن يَرْتَفِعَ فِي مَوْضِعٍ لَا تَصِحُ فِيهِ الْمَلْكَةُ، اور جائز ہے کہ ملکہ اور عدم ملکہ ایک ایسی جگہ میں اٹھ جائیں، لا تصح فیہ الملکہ، کہ جس جگہ میں ملکہ صحیح نہیں ہے۔ تیسرا جناب تقابل الضدین ہے، تقابل ضدین
جیسے جناب علی کل حرارت والبرودت والسواد والبیاض، جیسے حرارت اور ٹھنڈک، سفیدی اور سیاہی، والفضیلت والرذیلہ، فضیلت اور رذیلت، والطہور والجبن، ٹھیک ہے، بے باکی ہونا اور بزدل ہونا، والخفت والثقل، ہلکا بھاری ہونا اور بھاری ہونا، یہ صفات تھیں۔ والزیدان کی اب تعریف کر رہے ہیں مثالیں دے کے، ہما الوجودیان المتعاقبان علی موضوع واحد، ضدان دو امر وجودی ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے ایک موضوع پر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا یتصور اجتماع ما فیہ، اور ان دونوں کا ایک موضوع میں جمع ہونا بھی قابل تصور نہیں ہے۔ ولا یتوقف تعقل احدہما علی تعقل الاخر، اور ان دونوں میں ایک کا تعقل اور تصور دوسرے کے تعقل پر موقوف نہیں ہے۔ وفی کلمت، ان کی بجائے ہونا چاہیے ومن کلمت المتعاقبان علی موضوع واحد، اس کلمہ کے جو کہا المتعاقبان علی موضوع واحد، ایک موضوع پر آتے ہیں، یفہمو ان الضدین لا بد ان یکون صفتین، سمجھا گیا ہے کہ ضدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو صفات ہوں، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ فالذاتان مثل انسان و فرس لا یسمیان بضدین، ضدان جو انسان اور فرس ہیں ان کو ضدین کا نام نہیں دیا جاتا۔ وقضا الحیوان والحجر ونحوہما، اسی طرح حیوان اور پتھر یا ان دونوں کی مانند، بل مثل ہذہ تدخل فی المعانی المتخالفہ، بلکہ اس کی مثل جو ہیں یہ معنی متخالفہ میں داخل ہیں، کما تقدمہ جیسا کہ گزرا۔ وبکلمت، اور یہ جو کلمہ ہے لا یتوقف تعقل احدہما لا تعقل الاخر، اس کلمے سے کہ ان میں ایک کا تصور دوسرے کے تصور پر موقوف نہیں ہے، کیا خارج ہوا جی؟ یخرج المتضایفان، متضایفین خارج ہو گئے، کیوں جی؟ لأنہما امران وجودیان ایضاً، اس لیے کہ یہ دو بھی یعنی متضایفان بھی دو امر وجودی ہیں۔ ولا یتصور اجتماع ما فیہ من جہت واحد، اور ان دونوں کا ایک موضوع میں ایک ہی جہت سے جمع ہونا قابل تصور نہیں ہے۔ ولیکن تعقل احدہما یتوقف علی تعقل الاخر، لیکن ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہے متضایفین میں۔ وسیاتی، اور ان قریب آئے گا۔ چوتھا میرے عزیزو جو آخری تقابل ہے وہ ہے تقابل المتضایفین، متضایفین کا تقابل، مثلو اب باپ والابن بیٹا، فوق اوپر، تحت نیچے، متقدم والمتاخر، مقدم مؤخر، العلت والمعلول، علت اور معلول، الخالق والمخلوق۔ وانت اذا لاحظت هذه الامثلات تجد، جب آپ ان مثالوں میں ملاحظہ کریں گے، لحاظ کریں گے تو پائیں گے، اولاً ثانیاً ثالثاً، اولاً انک اذا تعقلت احد المتقابلین منها لا بد ان تتعقل معه مقابلہ الآخر۔ پہلا نقطہ یہ کہ جب آپ متقابلین میں ایک کو تعقل یا تصور کریں گے تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کے مقابل کو بھی تعقل کریں۔ فَإِذَا تَعَقَّلْتَ أَنَّ هَذَا أَبٌ أَوْ عِلَّةٌ، جب آپ تعقل کریں گے یہ باپ ہے یا علت ہے، لَا بُدَّ أَن تَتَعَقَّلَ مَعَهُ أَنَّ لَهُ ابْنًا أَوْ مَعْلُولًا، تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ تعقل کریں کہ اس کا بیٹا ہے، او معلولاً، یا اس کا معلول بھی ہے، علت کے ساتھ معلول ہے، باپ کے ساتھ بیٹا ہے۔ ثانیاً، دوسرا نقطہ جی، ان شیئا واحدا لا یسع ان یکون موضوعا للمتضایفین من جہت واحد، شے واحد کے لیے صحیح نہیں ہے، شے واحد کے لیے کہ وہ موضوع ہو متضایفین کا ایک ہی جہت سے،
شے واحد کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ موضوع ہو متضاعفین کا ایک جہت سے، فلا یسع ان یکون شخصا ابا و ابنا لشخص واحد، پس صحیح نہیں ہے کہ ایک شخص باپ ہو اور بیٹا ہو ایک ہی شخص کا، ایک آدمی ایک ہی شخص کا باپ بھی ہو اور بیٹا بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ نام یکون ابا لشخص و ابنا لشخص آخر، جی ہاں ہو سکتا ہے یکون ابا لشخص باپ ہو ایک شخص کا اور بیٹا ہو ایک دوسرے شخص کا، وَقَذَا لَا يَسِعُ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ فَوْقًا وَتَحْتًا لِنَفْسِ ذَلِكَ الشَّيْءِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، اسی طرح صحیح نہیں ہے کہ ایک ہی چیز اوپر بھی ہو اور نیچے بھی ہو، ایک نفس و ذالک الشَّيْء ایک ہی چیز کی نسبت وقت واحد میں، وَإِنَّمَا يَكُونُ فَوْقًا لِشَيْءٍ هُوَ تَحْتًا لَهُ، ہو سکتا ہے یکون فوقًا لشیء ایک چیز جو ہے وہ جو ہے کیا ہو، فوقًا لشیء ایک چیز کے لیے وہ اوپر ہو تحتًا لہو اور وہ تحت ہو، وتحتًا لشیء آخر دوسری چیز کے لیے وہ نیچے ہو، ایک چیز کی نسبت اوپر ہو دوسری کی نسبت نیچے ہو فوق ہو جو کہ اوپر ہے، وہکذا اور اسی طرح۔ ثالثاً تیسرا نقطہ کا جان کہ ان المتقابلین فی بعض هذه الامثلة المذکورہ، متقابلین جو ان مثال مذکورہ میں، اولاً یجوز ان یرتفع جائز ہے کہ وہ اٹھ جائیں، جائز ہے کہ اٹھ جائیں، فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت، واجب الوجود نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، والحجر لا اب ولا ابن، پتھر نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ آغا جان سوال کرنا چاہتے ہیں اور اس کا یہ جواب ہے کہ آپ نے کہا ہے متضاعفین اٹھ سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ایسے موارد ہیں کہ وہ اٹھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، جمع بھی نہیں ہو سکتے اور اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، اس کا کیا جواب آپ دیں گے؟ ٹھیک ہے، وَإِذَا اتَّفَقَ فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ جب اتفاق ہوا ہے بعض مثالوں میں کہ ان المتضاعفین لا یرتفعان کہ متضاعفین لا یرتفعان اٹھتے نہیں ہیں، کالعلۃ والمعلول، تو اس کا کیا ہے؟ فلیس ذالک لأنہما متضاعفان، یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ دونوں علت و معلول متضاعفان ہیں، بلکہ یہ جو آپ نے کہا نا نہیں اٹھتے، بل لامرن یخصہ، بلکہ ایک امر کی وجہ سے، یخصہ جو علت و معلول کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ ایک خاص مورد ہے، لأن کل شیء موجود لا یخلو اما ان یکون علتا او یکون معلولا، اس لیے کہ ہر چیز جو موجود ہے وہ خالی نہیں ہے، یا وہ علت ہے یا معلول ہے، اس وجہ سے ہے، نہ کہ متضاعفین ہونے کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا، ایک خارجی چیز کی وجہ سے ہے۔ وعلی ھذا البیان یصح تعریف المتضاعفین، اس بیان کی بنا پر صحیح ہے متضاعفین کی تعریف کرنا، بانہما کہ یہ متضاعفین الوجودیان اللذان یتعقلان معاً، یہ دو امر وجودی ہیں جو اکٹھے تصور ہوتے ہیں، ولا یجتمعان فی موضوع واحد من جہت واحدہ، اور یہ ایک موضوع میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں ایک ہی جہت سے، ویجوز ان یرتفع اور جائز ہے کہ یہ مرتفع ہو جائیں۔ موفق رہیں، مؤید رہیں عزیز و سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔